السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ محفوظ بھی ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے۔ میرا نام محمد عادل اتاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری براڈ کاسٹ۔ عید الاضحیٰ کے آنے میں ایک دن باقی ہے پاکستان میں، تو عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، تاکہ اس طریقے کو اب بغور ملاحظہ فرمائیے، سنیے اور توجہ رکھیے، تاکہ اس طریقہ کار جو بتایا جا رہا ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، اور جب آپ اللہ عز و جل کے حضور کھڑے ہو جائیں تو آپ اپنا تعلق رب عز و جل کے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس وقت ایسا نہ ہو کہ آپ نماز کا طریقہ نہیں آتا ہو اور آپ کی ساری توجہ دوسروں کی طرف دیکھنے میں یا ان کی نقل کرنے میں آپ کی توجہ مرکوز رہے اور آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑنے میں ناکامیاب ہو جائیں۔ لہذا پوری ویڈیو دیکھیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل مکمل طریقہ آپ سمجھ لیں گے اور بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ عز و جل سمجھایا جائے گا۔ آخر تک ویڈیو دیکھیے تاکہ مکمل طریقہ آپ سمجھ سکیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی نماز عید کے طریقے کی جانب۔ سب سے پہلے نیت کریں گے، چاہے نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان دونوں کی نیت سیم ہے، ایک جیسی ہے، صرف ذکر ہوگا۔ اگر عید الفطر ہوگی تو اس کا ذکر ہوگا، عید الاضحیٰ ہوگی تو اس کا ذکر ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ کہ میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ادا کر رہا ہوں، 7 زائد 6 تکبیروں کے۔ بقیہ علیہ السلام کہتے ہیں پیچھے امام کے منہ کعبۃ اللہ شریف کہتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہیں گے تکبیر تحریمہ، اور ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ ہاتھوں کو باندھ کر امام ثنا پڑھے گا اور مقتدی بھی اسی طرح سے تمام کے تمام ثنا پڑھیں گے۔ امام ثنا پڑھنے کے بعد تکبیر بلند کرے گا، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کر کے چھوڑ دینا ہے۔ مقتدی بھی اسی طرح کریں گے۔ دوسری تکبیر ہوگی، امام کہے گا اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کر کے چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر بلند ہوگی، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کر کے ناف پر باندھ لینا۔ اب امام قرأت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملائے گا۔ اس کے بعد رکوع ہوں گے، سجود ہوں گے۔ ایک رکعت اسی طرح سے مکمل ہو گئی تو اب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو جائے گا۔ جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت کی ابتدا جو ہوگی وہ قرأت کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی بھی سورت ملائے گا۔ جب سورت ملا چکے گا، قرأت مکمل ہو جائے گی، تب امام تکبیر بلند کرے گا، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کر کے چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر بلند ہوگی، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کر کے چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر بلند ہوگی، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کر کے چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، تو اب ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اب چوتھی تکبیر جیسے ہی امام کہے گا تو تمام کے تمام مقتدی امام کی اقتدا کرتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع کی تسبیحات کے بعد سجود کے بعد قاعدہ اتحیات وغیرہ پڑھ کے امام سلام پھیرے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد خطبہ کہا جائے گا۔ جب خطبہ ہو رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنیں، کہ خطبہ کو سننا واجب ہے۔ اس کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی، خطبہ ہو گیا، تو دعا کیجیے
اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے، مسلم امہ کے لیے دعا کیجیے، ان غربا مساکین کے لیے دعا کیجیے جو کہ گزشتہ سال سے بڑی آزمائشوں کا شکار ہیں، جو سیلاب سے متاثرین ہیں، جو بارشوں سے متاثرین ہیں، جو قدرتی آفات سے متاثرین ہیں، جو ترکی میں زلزلہ آیا اس سے متاثرین ہیں، شام میں جو زلزلہ آیا اس سے متاثرین، جو جہاں کہیں بھی عوام مسلم امہ پریشان ہے ان کے لیے اجتماعی دعا کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم مل کر مسلمانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے اجتماعی دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم ضرور فرمائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس فضل و کرم کے صدقے ہماری تمام تر پریشانیاں مسلم امہ کی جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوں گی، مسلمان شاد و آباد ہوگا،